صورت ہے 48 نمبر سوارا کے بعد نازل ہے، تو ایک ربط تو یہ ہے کہ اس کے بعد نازل بھی ہے۔ دوسرا، اختتام شعراء میں ظلم کا ذکر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس صورت میں عذاب کے کچھ نمونے ذکر ہے، قوم صالح پر عذاب اور دوسرے لوگوں پر، فرعون پر، ما قبل آخرہ، اور یہ اول مربوط ہے۔ پہلے توحید کا بیان تھا، تو اس صورت میں دو اور انداز توحید کے ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ سلامتی اللہ کے طرف سے ہے، عذاب سے بچانے والا اللہ ہے۔ دوسرا دعویٰ کہ عالم الغیب اللہ ہے، تو یہ دو نئے انداز ذکر ہے، ہر چیز پر علیم اللہ اور سلامتی دینے والا اللہ۔ سورت کا دعویٰ، تو سورت کا دعویٰ بھی یہی دو مسئلے، السلامت من اللہ، عالم بکل شیء هو اللہ۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں 7 آیتوں تک اس قال موسیٰ لأہلہ تک تمہید ہے، اور پھر ایک باب چلے گا پارے کے آخر تک۔ یعنی اللہ خیر مما یشرکون تک، اور دوسرا باب آخر تک۔ سورت کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں 4 واقعات ہے، ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا سلیمان علیہ السلام کا، تیسرا صالح علیہ السلام کا، چوتھا لوط علیہ السلام کا، 4 واقعات، اور 2 دعوی ہے۔ ایک دعویٰ کہ ہر چیز پر علیم اللہ ہے، تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ عالم نہیں، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ نور ہے، اس کو آگ سمجھ کے گئے۔ دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام، عالم الغیب نہیں، کیوں؟ اس کو بڑی طویل حکومت کا بھی پتہ نہ تھا، ہدہد کو پتہ چلا اور اسے پتہ نہ تھا، عالم الغیب اللہ ہے۔ تیسرا واقعہ صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا، اس پر کہ بچانے والا اللہ ہے، قوم صالح کو تباہ کر ڈالا، قوم لوط کو، اور ان کو نجات اللہ نے دی۔ یہ واقعات ذکر کر کے پھر توحید کے عقلی دلائل، امن خلق السماوات والارض، اور انکار قیامت پر زواجر ہوں گے، اور احوال قیامت آخر میں ذکر۔ تواسین، توا معنی تور سے وہی آئی جس سے سقوط فرعون ہو گیا، یا توا سے معنی تور سے صحیح سیاست آیا، جیسے سین سے سلیمان علیہ السلام کا سیاست صحیح تھا، تو فرعون کا سیاست ناکام تھا، غیر شرعی تھا، تباہ ہو گیا۔ تلک آیات الترغیب الی القرآن، یہ ہے آیت قرآن کا، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین معنی واضح یا واضح کرنے والا احکامات الہی کو۔ ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، وہ بشرا خوشخبری ہے، للمومنین، پتہ چلا کہ قرآن کے ہدایت سے فائدہ کے لیے شرط ایمان ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، موحد ہے، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، مشرک مبتدی نہیں اٹھا سکتا۔ الذین، وہ مومنین جو بعمل مومنین ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت، آخرت پر، زینا لہم، ہم نے خوشنما بنایا ان کے لیے، اعمالہم، ان کے برے کرتوتوں کو، فہم یعمہون، پس وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، تو ان کو کفر، شرک، زنا، برے اعمال، یہ چیزیں اچھے نظر آتے ہیں، بس خواہش پورے ہو، انہی میں اندھے بنے پھرتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، موت قریب ہے اور پھر بھی احساس نہیں، یہ نشانی ہے عذاب کا۔ وَإِنَّكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور آخرت میں یہ اخسرون، تاوان میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یہ تمہید القصص، واقعات کے لیے تمہید ہے کہ قرآن آپ پر پیش ہو رہا ہے، تو قرآن میں واقعات ہے، یقیناً آپ پا رہے ہو قرآن، آپ قرآن کو پا رہے ہیں، من لدن، اس اللہ کے طرف سے جو حکیم اور علیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو اس صورت میں حکمت ذکر ہے، واقعات۔ حکیم ہے، جس کو چاہے نجات دے، جس کو چاہے تباہ کرے، سلامتی اس کے طرف سے۔ علیم، ہر چیز پر اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ صورت کے دونوں دعووں کے طرف اشارہ۔ اذ قال موسیٰ، یعنی من حکمتہ وعلمہ، اذ قال موسیٰ، اس واقعے میں بھی علم اللہ کا ذکر ہے، حکمت اللہ کے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی، آنست نظر آئی، نارن، آگ،
یہ نور الہی بشکل آگ، تو دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہ تھا، وہ نور کو آگ سمجھنے لگا۔ عالم الغیب اللہ ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی کے ساتھ سفر کر سکتے ہو، ان کو سفر پہ لے کے گئے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی شوہر کے تابع ہے، تو جہاں سے انہوں نے چاہا کہ اس کو لے کے جائے تو باپ روک نہ سکے۔ شعیب علیہ السلام، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم، میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس سے خبر، یا لے آؤں گا تمہارے پاس بشہاب شعلہ، یہ قبس بدل ہے، شہاب کیا ہے جو کہ قبس ہے، یا بشہاب دکتا ہوا قبس انگارہ، ایک انگارہ جس میں آگ ہو، لعلکم تاکہ تم تستلون تاپ سکو، یعنی تم گرمی حاصل کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آگ سے فائدے اٹھانا صحیح ہے، اور کسی خبر کے لیے کسی کے پاس سفر کرنا کہ اس سے کوئی خبر معلوم کرے، ہدایت کے لیے یہ سفر۔ فلما جاء نودی ان بورک، پس جب آپ پہنچے ہاں اس آگ کے پاس، نودیا آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو، کیا آواز؟ آواز آئی ان یہ بورک من فی النار، کہ برکت ہے، من برکت ڈالا گیا، من اس میں فی النار جو آگ میں ہے، ایک معنی، ومن اور اس میں حولہا جو ارد گرد ہے، تو ایک معنی من فی النار جو آگ میں نور الہی ہے، یہ بابرکت ہے، اور اس کے آس پاس جو ملائک ہے وہ بھی بابرکت ہے، ایک معنی۔ دوسرا بوری کا برکت ڈالا گیا من فی النار، یعنی من فی طلب النار، جو آگ طلب کرنے آیا یعنی موسیٰ علیہ السلام بابرکت ہے، اور ون حولہا جو آگ کے ارد گرد ملائک ہے۔ من فی النار یعنی من فی طلب النار، جو آگ کے طلب میں نکل آیا۔ بوری کا مجہول ہے، مجہول صیغے میں اشارہ ہے کہ انبیاء برکت میں اللہ کے طرف محتاج ہے، برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ وسبحان اللہ، اس سے تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے جسم کا، یعنی آگ کے شکل میں ہے، یہ تو ایک جسم ہے، تو سبحان اللہ، اللہ جسم سے پاک ہے، رب العالمین ہے، کوئی تشبیہ نہ دے اللہ کا کسی چیز کے، یہ تو تجلی الہی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئی، کیونکہ آگ کی ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کو، جس چیز کی ضرورت ہے اس میں بندہ رغبت رکھتا ہے تاکہ شوق سے اس کے طرف آئے۔ ٹنڈ پانی کے صورت میں تو ٹنڈ تو ویسے بھی تھا، وہ پھر نہ چاہتے۔ یا موسیٰ، آواز آئی ہے موسیٰ، یقیناً میں اللہ عزیز غالب ہو، حکمت والا، غالب میں ہوں، فرعون نہیں ہے، حکمت میں ہر معاملے میں حکمت ہے، فرعون کو وقتی سلطنت تھی۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، ڈال دے لاٹھی، پتہ چلا نا لاٹھی رکھنا سنت انبیاء ہے۔ فلما رآہا، پھر جب دیکھا اس لاٹھی کو، تہتز حرکت کرتی ہے، گویا کہ جان پتلا سانپ ہے، پہلے تھا ثعبان بڑا سانپ تھا، اور یہ جان یعنی دشمن کے سامنے بڑا سانپ تھا، اور یہ چھوٹا سانپ تھا، یا یہ کہ جسی کے لیول سے بڑا تھا اور بھاگنے میں پتلا تھا، ایسے بھاگتا تھا جیسے پتلا سانپ۔ واللہ مدبرن، موسیٰ علیہ السلام باغے مدبرن پیٹ کرتے ہوئے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، یعنی ولم یلتفت الی العقب، مڑ کے پیچھے نہ دیکھا، باغے تیزی کے ساتھ۔ کیوں؟ بندہ جب بھاگتے وقت پیچھے دیکھتا ہے تو پھر آگے تو نہیں بھاگ سکتا، تیز تو تب بھاگ سکتا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے تو پھر بھاگ سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام باغے پیٹ کرتے ہوئے، اور پھر پیچھے دیکھا بھی نہیں کہ لاٹھی کو کیا ہو گیا، دیکھتے تو پھر بھاگنے میں فرق آتا، مانا تیزی سے بھاگے۔ یا موسیٰ، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً لا یخاف لدی، ڈرتے نہیں ہمارے ہاں انبیاء، انبیاء کو اللہ کے ہاں نہیں ڈرنے چاہیے۔ تو جو اللہ سے مانگتے وقت، اللہ سے تعلق کے وقت کسی کو نظر میں نہیں لانا چاہیے، پھر اللہ پر اعتماد ہو، یہ نہیں کہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے اور ساتھ امید ہے دوسروں پر، ڈر دوسروں پر۔ انبیاء تو ہمارے ہاں نہیں ڈرتے، تم ڈرو نہیں۔ الا من ظلم، یہ استثناء منقطع ہے، یہ نہیں کہ نبی ظلم کرتے، یہ الگ بات ہے، مستقل استثناء منقطع میں مستقل حکم ہے۔ لیکن جو بندہ ظلم کرے ثم بدل حسنا، پھر ظلم کے بدلے حسین عمل کرے، بعد سوء، برائی کے بعد، تو میں اللہ بخشنے والا مہربان، یہ ایک الگ قانون
کہ جس سے ظلم ہو جائے پھر اس کے بدلے اچھے اعمال کرے، میں بخشنے والا مہربان ہو۔ اور اگر استثناء متصل بنانا ہے تو پھر مستثنی منہ محذوف ہے۔ کیا معنی؟ لا يخاف لدي المرسلون بل غیرهم الخائفون، غیرهم الخائفون، انبیاء نہیں ڈرتے، ان کے غیر کو ڈرنا چاہیے۔ ہاں غیر میں جو ظلم کرے اچھا عمل کرے تو بے بخشنے والا مہربان ہو، تو پھر استثناء متصل ہے، الا من ظلم غیرهم الخائفون سے استثناء ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، ڈال دے اپنا ہاتھ فی جیبک گریبان میں۔ اس سے پتہ چلا کہ قمیص میں گریبان بنانی چاہیے، اور گریبان دائی سیٹ پر۔ تخرج نکل آئے گا سفید، بغیر کسی بیماری کے۔ فی 9 آیات، یہ 9 معجزات ہے فرعون اور اس کے قوم کے پاس جائے، یعنی 9 معجزات میں یہ بھی ہے۔ فی 9 آیات، یہ 2 معجزے ان 9 میں سے ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ گے، اور اس فی 9 یہ 2 ان 9 میں داخل ہے۔ تو زیادہ معجزے اس لیے کہ وہ زیادہ سرکش تھے، یقیناً تھے وہ قوم فاسق۔ قوم فاسق ہے اس لیے ہم نے زیادہ معجزے دی، زیادہ فسق کرنے والے۔ تو پتہ چلا نبی کا مقصد لوگوں سے فسق ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نشانیوں کے ساتھ، مبصرتاً بصیرت افروز معجزے تھے، سمجھ کے لیے بہت تھا، تو کہنے لگے یہ سحر ہے واضح۔ وجہدو، انکار کیا بہا، ان معجزات پر۔ واستیقنتھا، حالانکہ یقین کر چکے تھے، انفسہم، ان کے دل مان چکے تھے کہ یہ تو واقعی معجزے ہے، سحر نہیں، پھر بھی انکار کیا، ظلم کی وجہ سے، علو سرکشی کی وجہ سے۔ ظالم بھی تھے، علو متکبر بھی تھے۔ دیکھو کیا انجام بنا مفسدین کا۔ تو پتہ چلا عالم الغیب اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں۔ دوسرا واقعہ، یقیناً ہم نے دی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم، خاص علم مراد ہے نبوت کا، یہ نکرہ تحت الاثبات ہے، تو نبوت کا علم۔ سلطنت بھی تو ان کے پاس تھا، سلطنت کے بجائے علم کے ذکر میں اشارہ ہے شرافت علم اور فضیلت کے طرف، کہ اصل شرافت تو علم کا ہے، دلیل علی شرافت العلم وفضلہ۔ وقال، کہا، دونوں نے حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے زیادہ مومنین بندوں پر۔ تو اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ ترجیح ہے بعض کا بعض پر، اور پھر علماء کو ترغیب ہے کہ اپنے علم پر شکر ادا کرے، جیسے انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا، نبوت سے، تو ناشکری نہ کرے۔ وورث سلیمان داؤد، سلیمان جانشین بنے داؤد علیہ السلام کا۔ جانشین کس چیز میں؟ علم اور نبوت میں۔ وقال، کہا انہوں نے لوگوں، علمنا منطق الطیر، سکھائی گئی ہے ہمیں منطق الطیر، پرندوں کی بولی۔ پرندے کیا بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دیا گیا من کل شیء، ہر ضرورت کی چیز۔ کل شیء سے مراد استغراق عرفی، سلطنت کے لیے جو چاہیے وہ ہے، ورنہ ہر چیز تو مملکت سبا تو نہیں تھا، وہ بعد میں تھا، ان کو پتہ بھی نہ تھا، مانا ہر ضرورت کی چیز۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پرندے بھی گفتگو کرتے ہیں آپس میں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ پرندے کیا بلکہ مختلف چیزیں اللہ تعالی کی تسبیح میں مصروف ہے۔ مناطقہ کہتے ہیں نا حیوان ناطق، تو حیوان ناطق انسان کا خاص، انسان کے ساتھ خاص ہے، فصل ہے، حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے، تو یہ تو پرندے بھی ناطق ہے، منطقت تو ہے، صرف انسان تو نہیں۔ لیکن مناطقہ کہتے ہیں کہ ناطق سے مراد قوت ادراکی ہے، یعنی عقل والا ہے، وہ نطق سے گفتگو مراد نہیں لیتا، عقل مراد لیتے ہیں، باقی جو حیوانات میں، پرندوں میں عقل نہیں۔ منطق الطیر، وَأُوتِينَا، ہمیں ملا، من کل شیء، ہر ضرورت کی چیز۔ تو یہ معجزہ ہے اس کا، یقیناً یہ جو ہے لہو الفضل المبین، یہ فضیلت ہے، المبین، نمایاں فضیلت، یہ واضح فضیلت ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، جمع کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر من الجن، جنات، انسان، والطیر، اور پرندوں کے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ لشکر الگ بنا دے، اور پھر لشکر اپنے طاقت کے مناسب، پھر اس کی صف بندی، فہم یوزعون، ان کی صف بندی کی گئی، جماعت بندی کر دی گئی۔ وضع تقسیم ہے، یعنی صحیح طریقے پر تقسیم، انسانوں کے صف الگ، دوسروں کے الگ۔
اور ضرورت کے لیے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، مشورے کے لیے، پھر لڑنے کے لیے، تو ان کو لے کے چل پڑے، حتیٰ یہاں تک اذا اتوا علی وادی النمل، کہ جب سلیمان علیہ السلام پہنچے علی وادی النمل، چونٹیوں کے ایک وادی پر، ان کے گاؤں پر، وادی مانا ان کا گاؤں، تو حتیٰ مانا اس سے پہلے سارو ہے، صف بندی کر دی گئی تو فسارو، چلتے چلتے یہاں تک کہ چونٹیوں کے ایک وادی پر پہنچے، تو وہ کیا دیکھتا ہے، قالت نملتن، کے ایک چونٹی وہ کہتی ہے، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، رہائش گاہوں میں، تو چونٹی کی رہائش گاہ 5 منزلہ نہیں ہوتا، سوراخ سا ہے، بس اس میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان، کہیں رون نہ ڈالے تمہیں سلیمان اور اس کے لشکرے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، ان کو کیا پتہ پاؤں کے نیچے کیا آیا۔ تو یہ کمال ہے اس کا، اور اب تو سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو گیا نمل کے بارے میں، چونٹیوں کے بارے میں، ان کی زندگی کہ ان کی زندگی انسانوں کی طرح ایک مربوط ہے، ان کا ایک بڑا لیڈر بھی ہوتا ہے، حکمران، ان کے ایک قوانین اور ضوابط بھی ہے، یہ جس علاقے کے پر حملہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے ایک جاتا ہے، پھر 3 4، پھر ان کے بعد ترتیب سے جاتے ہیں، جہاں سے کچھ لانا ہو تو بھی ترتیب سے جاتے ہیں، اور بڑے کی نگرانی میں جاتے ہیں۔ چونٹی سب سے زیادہ جفاکش مخلوق ہے، یعنی ہر وقت یہ آپ کو سفر میں نظر آئے گا، کبھی آرام میں، سونے میں بہت کم نظر آتا ہے، غفلت میں، یہ ہر وقت چلتا پھرتا ہے، اور وقت بھی ضائع نہیں کرتا، 2 چونٹیوں کو دے کے بس مختصر سلام کر کے جلدی چلے جاتے ہیں، تو وقت ضائع نہیں کرتا یہ۔ پھر اس نے کلام، فصیحانہ کلام کی، قالت نملتن، یا ایو، یا ایو میں ندا ہے، نادت آواز دی، اور ایو فصل کے لیے، ہاں میں نبہت تنبیہ ہے، النملو، تو یہ سب چونٹیوں کے آواز، یعنی عام آواز، ادخلو یعنی امرت امر ہے، مساکنکم یعنی ان کی رہائش گاہ بتا دی، نصت، لا یحتمنکم سلیمان، یہ وجہ ہے، یعنی سبب دخول، کیوں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم، پھر سلیمان تخصیص ہے، وجنودہ میں عموم ہے، وہم لا یشعرون میں ان کے طرف سے عذر بھی ہے، تو ایک لکیر میں فصاحت کے کتنے چیزوں کو جمع کیا، یا بھی ہے ایو فصل کے لیے، النمل معرفہ بھی، امر بھی، مساکنکم ظرف مکان بھی، لا یحتمنکم وجہ بھی، سلیمان خصوص جنود عموم بھی، لا یشعرون معذرت بھی۔ اور سراج المنیر، مفسرین لکھتے ہیں، سراج المنیر علامہ شربینی رحمہ اللہ، کہ ویل للروافض، شیعہ اور روافض کے لیے تباہی ہے، کہ یا لیت لم یشعروا شعور النملہ، کہ ان میں سمجھ نہیں ہے چونٹی جیسا سمجھ، تو چونٹی سمجھدار ہے، کہتے ہیں کہ اصحاب سلیمان ظلم نہیں کرتے، لیکن لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہوگا، اور یہ روافض اصحاب نبی کو ظالم سمجھتے ہیں، تو ان میں چونٹی جیسا سمجھ بھی نہیں ہے۔ پھر بعض مفسرین لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کر کے، کہ قتادہ نے کہا ایک مرتبہ کہ مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے، میں جواب دوں گا، تو امام صاحب نے کہا یہ چونٹی مذکر یا مؤنث ہے، یہ کیا تھا یہ بتاؤ، تو اس نے کہا یہ پتہ تو نہیں ہے، تو امام صاحب نے پھر کہا کہ وہ مؤنث تھی، دلیل یہ ہے کہ جو اسم زوتا ہوتا ہے، یعنی جس اسم کے آخر میں تا ہو، اگر اس کا مصداق مذکر ہے تو پھر فعل مذکر کرنا واجب ہوتا ہے، اگر فعل جیسے طلحتن، طلحہ کے آخر میں تا ہے تو طلحہ تو مذکر کا نام ہے، تو قالت طلحہ نہیں کہو گے، قال کہو گے، قالت نہیں کہہ سکتے، قال کیوں کہ پتہ چلے کہ طلحہ مذکر ہے، تو جس اسم کے آخر میں تا ہے اور اس کا مصداق مذکر ہوتا ہے تو پھر فعل مذکر ذکر کرنا واجب ہے،
اگر مصداق مؤنث ہو تو فعل مؤنث ذکر کرنا واجب ہے. یہ قالت فعل مؤنث سے پتہ چلتا ہے کہ نملتن. اور اب سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہوا کہ ان میں جو مؤنث ایسا ہے کہ اس کے بچے نہیں ہوتے، بانچ ہو، تو اکثر وہ ان کی سرداری کرتی ہے. تو یہ خیر یہ تو ویسی بات ہے، یہ تو اپنے جگہ بھلے وہ مؤنث تھی یا مذکر، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس سے بے نظیر کی یا کسی اور عورت کی حکومت ثابت نہیں کر سکتا. اکثر مولوی اس کو پڑھ کے کہ دیکھو نملتن مؤنث ہے، تو وہ مؤنث ہے، ہم چونٹیاں تو نہیں، ہم انسان ہے، ہم دین کو دیکھ کے چلیں گے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. فتبسم تو مسکرائے سلیمان علیہ السلام ضاحكا ہنستے ہوئے من قولها چونٹی کی بات سن کر، ان کے بات سن کر ہنس پڑے. اچھا ایک تو تبسم ہے، ایک ضحک ہے. تو تبسم نفس مسکرانا، ضحک معنی دانت نظر آئے، اور ایک تو قہقہا ہے، قہقہا کے آواز بھی نکلے. اور اب تو اس سے لوگ آگے گئے. قہقہا کیا ہوتا ہے؟ ساتھ گرتے بھی ہے. یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے کہ ہنسے اتنا ہنسے کہ پیچھے کو گرے، اور آواز کے ساتھ زیادہ ہنسنا یہ بھی غافل لوگوں کا کام ہے، دنیا میں غافل ہو. انبیاء کے دو طریقے ہیں، بس تبسم ہے یا ضحک ہے، اس سے آگے نہیں جاتے. تو مسکرائے یا ہنس پڑے. تو یہ معنی شروع میں مسکرائے، پھر باتیں اور سن کر تو ضاحکاً ہنس پڑے. تو یہ تبسم ابتدائی حالت اور ضاحکاً آخری حالت. بجلی داغلا ضاحکاً من قولها، یا دوسرا معنی ضاحکاً معنی خوش ہونے کے ہے، مسکرائے خوش ہو کر ان کے بعد سے. کہا ہے میرے رب اوزعنی ان اشکر، مجھے توفیق دے کہ میں شکریہ ادا کروں تیرے احسانات کا جو آپ نے میرے اوپر کیا اور میرے والدین پر، ماں باپ پر. سے پتہ چلا ماں باپ کے احسانات کا شکریہ یہ بھی بندے کو ادا کرنا چاہیے. اوزعنی مجھے طاقت دے ان اشکر نعمتک. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سلیمان کے ساتھ پھر اس چونٹی نے کئی باتیں کی. سلیمان نے کہا آپ کو کچھ چاہیے؟ تو کہا آپ کے پاس ہے کیا؟ تم تو خود محتاج ہے. سلیمان نے کہا نہیں، بہت کچھ ہے، آپ مانگے. تو اس نے کہا میرے رزق بڑھا دے، میرے عمر کم ہے یہ بڑھا دے. کہا یہ دونوں میرے پاس نہیں ہے. چونٹی نے کہا میں نے تو کہا تھا آپ کے پاس کچھ نہیں. پھر کہا کہ آپ کے والد کا نام داؤد کیوں تھا؟ کہا پتہ نہیں. تو بولا اس لیے لأنہ داء قلبہ، اس نے اپنے دل کے علاج کیا، اللہ کے لیے دل کو صاف کیا. آپ کا نام سلیمان ہے اس لیے کہ آپ سلیم الصدر ہے، پاک سینہ. اور آپ کو اللہ نے ہوا آپ کی کیوں تابع بنا دی؟ اس لیے کہ آپ سمجھے کہ دنیا بس ایک ہوا ہے، اس کے حقیقت سمجھو. تو یہ باتیں سن کے فتبسم ضاحکاً خوش ہو گئے ان کے باتوں سے. یہ وادی بعض کہتے ہیں طائف میں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شام میں. وقال رب اوزعنی، قال مانا دعا کی، رب سے دعا کی مجھے توفیق دے ان اشکرنی وان اعمل صالحا، اور میں عمل کروں نیک جو تجھے پسند آئے. مجھے داخل کر دے اپنے رحمت کے وجہ سے اپنے نیک بندوں میں. پتہ چلا نیک بندوں کا مجلس بھی اللہ کا رحمت ہے، کسی کو صالحین کے مجلس نصیب ہو. اسی طرح نیک بندوں کے مجلس میں خوش ہونا اللہ کے رحم سے ہوتا ہے. وتفقد الطير، جائزہ لیا اس نے پرندوں کا، پرندوں کا بھی لشکر تھا. تفقد مانا ان کے حاضری لی، جائزہ لیا. تو ہدہد کی ضرورت تھی اور وہ تھا نہیں. تو کہا ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ یعنی مجھے کیا ہوا؟ نقصان میرا ہے یا وہ ہے خود غائبین میں سے، یا وہ خود کہیں غائب ہے گیا ہے. یہ نیک لوگوں کے شان ہے کہ کوئی کمی ہو جائے نعمت میں تو مالی نسبت اپنے طرف کرتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہے اس لیے کچھ کمی آئی، یا نہیں اس کا نقصان ہے. لو عذبنہ، میں سزا دوں گا اسے سخت سزا، یا ذبح کر دوں گا. سزا سخت ہے جس میں اس کو ختم کرنا نہ ہو، یا یہ کہ بالکل ذبح کر کے ختم کر دوں گا، یا یہ وہ لے آئے میرے پاس کوئی صاف دلیل. سلطان مبین، واضح دلیل. جو واضح ہو کیا معنی؟
کہ اس کے غائب ہونے کا عذر بن سکے کہ ہاں یہ عذر معقول ہے، آپ کو چھٹی کی اجازت تھی۔ فمکث غیر بعید تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کچھ وقت گزرا تھا کہ اتنے میں وہ آ گئے۔ فمکث ٹہرے غیر بعید کچھ کم وقت، فقال پھر کہا احدت بما لم تحد، آ کے کہا کہ سزا نہ دو، واقعی میں معقول عذر ساتھ لایا ہوں۔ احدت میں نے علمی احاطہ کیا، بما اس پر لم تحد بھی کہ آپ نے اس پر احاطہ نہیں کیا۔ تو یہ سمجھدار ہے، اور اس کو بھی ہدہد کو بھی پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں، کہا مجھے علم ہے آپ کو نہیں ہے۔ تو پرندوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ وجئتک میں لے آیا ہو تیرے پاس، من سبأ شہر سبا سے یقینی خبر، بنبأ خبر یقینی، تو سبا کچھ فاصلے پر ہے، میں وہاں سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ تو یہ بڑا سمجھدار، یہ گئے سبا شہر جا کر، اور وہاں سے کچھ دیر میں، اتنے کچھ وقت میں بندہ کسی چیز کا خلاصہ نہیں نکال سکتا۔ تو یہ گیا اور وہاں کی سیاسی حالات کا بھی جائزہ لیا، مذہبی حالات کا بھی جائزہ لیا، معاشی حالات، تینوں کا پورا جائزہ لے کے سلیمان علیہ السلام کو پیش کی۔ تو کمال ہے، پہلے ان کی سیاسی حالات بتا دی کہ وہ کمزور ہے، کیوں؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم جو ان کی سلطانی کرتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، وأوتیت، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں کے حکمران ایک عورت ہے، تو لوگ بے وقوف ہے عورت کو حکمران بنایا، ایک یہ۔ دوسرا ان کی معاشی حالات بہتر ہے، وأوتیت من کل شیء، ملی ہے اس عورت کو ہر ضرورت کی چیز۔ تو سب کچھ سے مراد استغراق عرفی، حکمرانی کے لیے جو چاہیے سب کچھ ہے۔ وَلَہا، اور اس عورت کے عرش ہے عظیم، عظیم معنی بنسبت حکمرانوں کے، اللہ کے عرش کے نسبت نہیں ہے، عام حکمرانوں کا ایسا تخت نہیں، سلیمان کا بھی ایسا تخت نہیں تھا جیسے اس کا ہے۔ پھر ان کی مذہبی حالات یہ ہے، وجدتها وقومها، میں نے اس عورت اور اس کے قوم کو پایا کہ سجدے کرتے ہیں سورج کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر، وہ مجوس تھے، روشنی کی عبادت کرتے تھے۔ وزین لهم الشیطان، وجہ بھی بتایا، شیطان نے مزین کیا ان کو اعمالهم، ان کے برے اعمال، شرک، کفر، یہ ان کو اچھا نظر آتا ہے، تو شرک کو توحید سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں۔ فصدہم، پس روک دیا ان کو شیطان نے درست راستے سے، نہیں ہے وہ لا یہتدون، ہدایت پانے والے۔ تو سلیمان سے کہا تم جہاد کرتے ہو نا، تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو توحید پہنچانا، تو وہ لوگ زیادہ محتاج ہے، ان کے ہدایت کا کوئی صورت نہیں ہے، لا یہتدون ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی غم کریں۔ تو میں اتنا بڑا مشن پہ گیا تھا اور اتنا بڑا کام لے کے آیا ہوں، اتنے بڑے آپ کے فوج بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ یسجدوا للہ، یہ غصہ ہے ہدہد کا، اس سے پتہ چلا کہ پرندی بھی غیر اللہ کے عبادت پر کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ موحدین کے لیے تو سب کچھ دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماحول کے اور اشیاء کے مطابق ہے عقیدہ اس کا۔ اللہ یسجدوا، یہ اللہ یسجدوا یا تو بدل ہے اعمالہم سے، شیطان نے برے اعمال مزین کیے، وہ کیا ہے کہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے، ایک معنی، یا تفسیر ہے صدہم عن السبیل، شیطان نے روک دیا حق راستے سے، وہ یہ ہے اللہ یسجدوا، لا زائد ہے ای یسجدوا للہ، سبیل یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے لیے جو نکالتا ہے الخبء، چھپے چیزوں کو آسمان و زمین میں، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ ہدہد چھپے چیزوں کو آسانی سے معلوم کرتا، زمین میں پانی ہے تو وہ چونچ مار کے پتہ چلتا ہے پانی، تو اس نسبت سے اس نے دلیل بتایا کہ یہ سب کچھ میرے رب کا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر رب ہے عرش عظیم کا۔ تو کتنا بہترین توحید بیان کی ہدہد نے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کہا کرتا تھے، شیخ پنجپیر رحمہ اللہ، مذاق کے طور پہ، کہ اس کو پٹھان لوگ اس کو ملا چرگک بولتا ہے، تو ملا چرگک اس لیے کہ ہے تو چرگ، لیکن اس نے مولوی کا کام کیا، توحید تو مولوی کو بیان کرنا ہے، اور اس نے کام وہی کیا جو عالم کو کرنا تھا، توحید بیان کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے
توجہ دلائی ایک قوم کے طرف، اس کی وجہ سے پورے قوم عذاب سے بچ گئے۔ قال کہا سلیمان علیہ السلام نے سننظر، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، اصدقت آپ نے سچ کہا ہے یا آپ جھوٹوں میں سے ہے، اذهب بکتابی لے چلو میرا یہ پیغام، ھذا جو یہ ہے، فالقہ پھینک دے ان کے سامنے، ثم پھر تولی عنہم سیٹ پہ ہو جائے ان سے، فانظر دیکھیے، ماذا یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ خط لے کے جاؤ لیکن پھر آنا نہیں، وہاں کہیں رک جائے، پورے معلومات کرے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ جواب بھی مجھ تک پہنچا دے۔ قالت یا ایھا المل، تو یہ گیا سلیمان علیہ السلام نے خط دی۔ بلقیس بڑی سمجھدار عورت تھی، اور اس کا جو تخت بنا تھا اس میں 360 ایسے خانے بنے تھے، یعنی کھڑکیاں تھیں، اور 360 دن ہے سال کا، تو ہر روز الگ الگ طرف سے سورج نکل آتا، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے، الگ الگ تخچے سے نکل آتا سورج، اور اس میں بڑے بڑے، وہ تخت ایسا نہ تھا، اس میں اس کا گھر تھا، بڑے مکانات تھے، پارک تھا، سب کچھ تھا، بہت بڑے پیمانے پر تھا۔ تو یہ گیا، اور بلقیس نے ایک کمرہ بند کر کے دوسرا، کئی آخری کمرے میں وہ کواری عورت تھی تو الگ سوتے تھے، تو یہ خط لے کے گئے اس کے سینے پہ رکھ کے، اور پھر اوپر روشن دان میں آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ بیدار ہو کے ڈر گئی کہ یہ خط ہے کس کا، دروازے تو بند ہے، تو یکدم سب لوگوں کو بلا کے، اور سمجھ گئی کہ یہ خط کسی معمولی انسان کا نہیں ہے، کہ جنات نے میرے پاس خط پہنچایا یا کس نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف چیزیں اس کے تابع ہے، پرندے تابع ہے، ہوا تابع ہے، اور جنات ہے، یہ خط پہنچا میرے پاس کس طرح؟ تو لوگوں سے مشورہ لیا اب کیا کیا جائے، خط میں تو یہ پیغام ہے۔ قالت یا ایھا الملا، خط پڑھ کے سنا ہے، کہنے لگی یا ایھا الملا، اے میرے اہل دربار، انی القی الی، یقیناً ڈالا گیا میرے طرف کتاب، خط، کریم معزز خط ہے، معزز اس لیے کہ اس پر مہر ہے سلیمان کا، معزز اس لیے کہ کون سے چیز تابع ہے، یہ خط اس نے پہنچایا میرے پاس کس طرح، انہو یقیناً یہ خط سلیمان کے طرف سے ہے، تو خط کے شروع میں اپنا نام لکھنا چاہیے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عام مفسرین کہتے ہیں بسم اللہ یہ خط کے ابتدا کے لیے، یعنی خط شروع بسم اللہ سے ہے، یہ ہے۔ شیخ حسین علی رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، انہو من سلیمان، یہ تو مضمون ہے، بات یہ ہے اس نے مجھے کہا کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، یہ پیغام ہے اس خط کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے مجھے دعوت دی اللہ کے طرف، بسم اللہ مانا شرک فی الالوہیت نہ کرو، الرحمن الرحیم مانا شرک فی الصفات نہ کرو، اور با کا مانا شرک فی الاستعانت نہ کرو، تمام شرک سے توبہ کرو، اور ایک اللہ کے مدد ایک اللہ سے مانگے، رحمان رحیم وہ ہے، یہ مانے۔ اگر یہ نہیں تو اللہ تعالی علیہ، خبردار میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، آؤ میرے پاس مسلمین تابعدار بن کر۔ یہ مضمون خط ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنا پیغام مختصر لکھنا چاہیے، خط جتنا مختصر اور مفید ہو بہتر ہوتا ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی ایھا الملأ، اہل دربار، افتونی مجھے مشورہ دو، فی امری میرے اس کام میں کہ خط کا کیا جواب ہونے چاہیے، ما کنت قاطعۃ، نہیں ہو میں کوئی فیصلہ کرنے والی، امرن کسی کام کا، حتی تشہدون، تا کہ تم حاضر نہ ہو، یعنی تم طے نہ کرو تو میں کوئی فیصلہ نہیں طے کر پاتی، اب تم بتاؤ کیا کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا نحن اولو قوہ، ہم طاقت والے ہیں اور سخت جنگ والے، بأس شدید سخت جنگ والے، والامر الیک، باقی اختیار تو آپ کے ہے، فانظری آپ سوچے، ما تأمرین، آپ کیا امر کرو گی۔ تو یہ بے وقوف تھے، ڈائریکٹ اپنا یہ کہا کہ ہم تو ہے بڑے طاقت والے، تو دیکھتے نہیں کہ دشمن کا طاقت کتنا ہے، تو ناسمجھ وہ ہے جو اپنے طاقت پر ناز کرتا ہے اور مقابل کے طاقت کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ عورت سمجھدار تھی، وہ تاریخ سے باخبر عورت تھی، تو اس نے بادشاہوں کے تاریخ سنایا ان کو، کہنے لگے ان الملوک، بادشاہوں کا تاریخ یہ ہے، اذا دخلوا قریہ، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ جب زور زبردستی لوگ نہ مانے اور وہ جنگ کی نیت سے ظاہر ہو تو وہ پھر پورے بستی کو، آبادیوں کو تباہ کرتا ہے۔
وجعلوا اور کر دیتے ہیں اعزت اہلہا شہر کے معززین کو اذلۃ ذلیل، اور اسی طرح یفعلون یہ لوگ بھی کریں گے، اگر ہم نہ مانے تو پھر ہمارا بھی یہ حال ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کیا کرنی چاہیے، کہا ہمیں ایک امتحان لیتی ہو، اگر یہ بادشاہ ہے لالچی تو پھر ان کو ہم مال دیں گے، یہ مان جائے گا، اور پھر شکست بھی دینا آسان ہے، اگر لالچی نہیں ہے تو پھر اس کا مقابلہ مشکل ہے، پھر ماننے چاہیے۔ وَإِنِّي يَقِينًا مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ میں بھیجنے والی ہوں ان کے طرف ہدیہ، تو یہ ہدیہ نام اس نے ہدیہ کے دی، چالاک عورت ہے ہدیہ کے نام دی، اور حقیقت میں یہ رشوت ہے۔ فَنَاظِرَةٌ پھر میں انتظار کرتے ہو بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہ کیا جواب لاتی ہے میرے بھیجے ہوئے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ جب وفد آیا سلیمان کے پاس تو ہدہد تو پہلے ان کے باتیں پہنچا چکے تھے، پورا پیغام، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حکمران جب کسی قائد کو جو اسلام کے نعرے لگاتے ہیں ان کو خاموش کرتا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے انہیں لالچ دے کے، تو مال دولت دے کے وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اسلام آ گیا یا مشکل ہے آگے نہیں آ سکتا، اتنا ہی ضرورت تھا جتنا ان کو مل گیا۔ تو سلیمان کو بھی آزمانا چاہتے، وہ عورت آزمانا چاہتی تھی کہ یہ کیا کرتا۔ فلما جاء جب وفد آیا سلیمان کے پاس قال تو سلیمان نے کہا تمدوننی کیا تم مجھے لالچ دیتے ہو مال کا، میرے مدد یعنی مجھے لالچ دیتے ہو، جو اللہ نے مجھے دیا بہت بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا، بلکہ تم لوگ بہدیتکم اپنے ہدیہ پر تفرحون تکبر کرتے ہو، تم یہ دے کے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ تکبر ہے، تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو کہ میں نبی ہوں یا میں لالچی ہوں۔ تو وہ اس پر بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمارے ارادوں کو ترتیب کو بھی سمجھے۔ ارجع الیہم واپس چلے جاؤ، الیہم ان کے پاس، سبا والوں کے پاس، خبر دو انہوں، فلنأتینہم ہم ضرور لائیں گے ان کے خلاف بجنود لشکر، تو شرط محذوف ہے، ان فلنأتینہم جزا ہے، شرط مانا ان لم یأتونی مسلمین، اگر وہ تابیدار بن کے نہ آئے تو ہم لشکر لائیں گے، لا قبل لہم بہا کہ نہیں ہوگا کوئی سامنا ان کو، بہا اس لشکر کا، یہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم نکالیں گے ان کو منہا اس شہر سے ذلیل کر کے، وہم صاغرون اور یہ پست ہوں گے پھر ذلیل کر کے، اور ہمیشہ پھر ذلیل ہوں گے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ اس کو تھا بلقیس کو۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، تو یہ سمجھدار عورت تھی، اس نے اپنے قوم کو بچایا۔ ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی سمجھدار تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ قال کہا سلیمان، یہ وفد واپس گیا تو سلیمان نے اپنے لوگوں سے کہا یا ایھا الملأ دربار والو، کون تم میں سے یاتینی میرے پاس لائے گا بعرشھا ملکے کا تخت، بلقیس کا تخت، قبل اس کے کہ وہ آئے مسلمین تابیدار بن کر۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک طاقتور جن نے، عفریت مانا سرکش نہیں ہے، اس لیے کہ آگے وہ خود کہتا ہے امین میں امانت دار ہوں، سرکش نہیں ہوں، سلیمان نے اس پر رد بھی نہ کیا، مانا طاقتور تھا بہت۔ انا آتی کبھی ہی میں لے آؤں گا تیرے پاس یہ تخت، قبل اس کے ان تقوم من مقامک کہ آپ کھڑے ہو اپنے مجلس سے، آپ 12 بجے چھٹی کر کے گھر جاتے ہو تو اس سے پہلے میں لے آؤں گا، مجلس برخاست کرنے سے پہلے۔ یقیناً میں اس پر لقوی طاقت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، طاقت ہے اور امین بھی ہو، میں چوری نہیں کروں گا، اسے جو کچھ ہے پورا لے کے آؤں۔ تو کہا اس بندے نے جس کے پاس علم تھا من الکتاب کتاب کا، انا آتی کا میں لائی دیتا ہوں آپ کو یہ تخت، قبل یرتد الیک طرفک قبل اس کے کہ لوٹ آئے آپ کے طرف آپ کے نگاہ لوٹ آنے سے پہلے، یعنی تم اس طرف دیکھو اور پھر دیکھو گے واپس تو تخت سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ کون تھا؟ قال الذی عنده علم، بعض کہتے ہیں یہ آصف ابن بلخیہ جو اس کا وزیر تھا اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، تو اس نے کہا، لیکن یہ قول کمزور ہے، اس لیے کہ نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا امتی میں، اور دوسرا یہ کہ تخت لانا تو پھر کرامت ہوگا، تو کرامت تو کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ دعویٰ کرے میں لا ہی دیتا ہوں، تو اس سے مراد یا خود ہی سلیمان علیہ السلام ہے، اس نے معجزے کے طور پر ایسا کیا، اور معجزے کے نسبت نبی اپنے طرف کرتا ہے،
یا دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد جبریل ہے، اور جبریل من عنده علم الکتاب سورہ رات کے آخر میں تھا، تو جبریل نے لایا۔ فلما رآہ جب دیکھا تخت مستقرا موجود عنده اس کے سامنے، کہا من فضل ربی میرا رب کا احسان ہے، مجھے آزماتا ہے اشکر ام اکفر کہ میں شکر کرو یا نہ شکری۔ ومن شکر قانون یہ ہے جو شکر کرتا ہے، اشکر وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے، ومن کفر جو ناشکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب غنی بے حاجت ہے، کریم کریم ہے میرا رب، بزرگ ذات ہے، اللہ اپنے ذات میں بزرگ تر ہے۔ تو تخت حاضر ہوا۔ قال کہا سلیمان علیہ السلام نے نکرو لہا عرشہا ننظر، نکرو حلیہ بدل دو، ہاں اس کے لیے عرشہا اس کے تخت کا، یعنی اس میں کچھ رد و بدل کرو، جو پہلے جہاں موتیا لگے ہے وہ دوسرے جگہ، دوسرے والے تیسرے جگہ، تو اس میں رد و بدل کرو۔ ننظرو ہم جائزہ لیتے ہیں تحتری کہ یہ عورت سمجھتی ہے یا ان میں سے لا یہتدون جو نہیں سمجھتی، یہ سمجھدار ہے نہیں، اس کے عقل کا امتحان ہے یہ۔ فلما جاءت قیل ہکذا عرشک، پس جب آپ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا ہکذا عرشک، سبا میں جو آپ کا تخت ہے وہ بھی اسی طرح ہے، ہکذا اسی طرح ہے آپ کا تخت۔ تو قالت وہ کہنے لگی کأن شک کے لیے، پھر ہو اور ہو یہ دونوں آگے یقین کے لیے، یعنی وہ سوچ کے تخت کو دیکھ کے اور سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگی کأن گویا کہ، پھر کہتے ہو یہ تو ہو بہو وہی ہے، بالکل وہی لگتا ہے، کأن ہو گویا کہ، کأن شوروں میں شک اور آخر میں یقین ہے کہ یہ بالکل وہی تو ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ دیکھ کے تو سلیمان ہنس پڑے کہ ہاں یہ بالکل وہی ہے، تو وہ عورت کہنے وَأُوتِينَا سے یہ ہے کہ یہ قول بلقیس کا ہے، وہ کہنے لگے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ ہمیں پہلے سے معلومات تھے، من قبلہا یہاں آنے سے پہلے، اور تھے ہم مسلمان، یعنی ہم پہلے سے سمجھ گئے تھے کہ آپ کا طاقت بادشاہوں کا نہیں ہے اور یہ غیبی طاقت ہے، تو اس لیے ہمارا ارادہ آپ سے لڑنے کا نہیں تھا۔ وَصَدَّهَا بعض مفسرین لکھ رہے، اکثر مفسرین پرواہ نہیں کرتے، بس قصے لے کے لکھ لیتے اور اس کو تفسیر کا نام دیتے، تو یہ بعض نے یہ قصہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس لیے سب کچھ بلایا تھا کہ پھر بعد میں وہ مسلمان ہو جائے پھر تو میں نہیں لے سکوں گا یہ تخت، ابھی غنیمت ہے، کافرہ ہے تو غنیمت ہے، میں پہلے سے لے لوں۔ تو یہ یہود نے سلیمان علیہ السلام کو بدنام کر دیا، اس کے پیچھے یہ باتیں لگا دی، اور مفسرین بھی نقل کرتے ہیں، تو کتاب لکھنا، تفسیر لکھنا الگ چیز ہے، اور نفسی لکھائی کر کے اس کو تفسیر نام دینا وہ الگ چیز ہے۔ تو ایسی بات نہیں، سلیمان علیہ السلام کوئی لالچی تو نہ تھا، اور ان کو ضرورت تخت کے کیا ہے جب اس کے پاس اتنے عظیم پیمانے پر اللہ نے طاقت دی، بلکہ یہ اس کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اور اپنا معجزہ دکھانے کے لیے کہ یہ یقین سے ایمان قبول کرے دل سے۔ فلم وصدها ما كانت تعبد، اب اشکال یہ اتنی سمجھدار عورت اور شرک میں پڑی تھی، یہ کیسے؟ تو جواب ماحول کا اثر تھا، کبھی ایک مسلک میں لوگ لگے ہو تو پھر سوچتے نہیں، انسان کا مزاج یہ اس مسلک میں لگے تھے اس کے خلاف سوچتے پھر نہیں۔ وصدها ما كان، ہٹا دیا تھا اس عورت کو، وہ کہتی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، یا وصدها ہٹا دی سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو اس سے کہ یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو ان سے ہٹا دیا۔ کیوں عبادت کرتے تھے غیر اللہ کا؟ اس لیے کہتی یہ عورت قوم کافر سے، بس قوم کا اثر تھا، کہا گیا اسے داخل ہو جاؤ السرح محل میں، فلما رأتہ جب دیکھنے لگی محل، گمان کی اس نے لجتن کہ یہ پانی کا حوض ہے، وکشفت کپڑا اٹھانے لگی عن ساقیہا اپنے پنڈلیوں سے، وہ یہ سمجھ کے سلیمان نے شیش محل بنایا تھا، نیچے حوض ہے اوپر شیشہ ہے صاف، تو یہ سمجھے کہ یہ تو حوض ہے، تو کپڑا اٹھانے لگی۔ قال کہا سلیمان نے یہ حوض نہیں، انہو سرح یہ محل ہے، ممرد من قواریر بنا ہے شیشوں سے، ممرد بنا یعنی یہ چکنا فرش ہے، شیش محل ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اوہو ظلم تو نفسی، میں نے ظلم کرتی رہی ہو اپنے اوپر، اور میں نے اسلام قبول کی سلیمان کے ساتھ، میں تابعدار ہو اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اسلم تو پتہ چلا سب کا انبیاء کا دین دین اسلام ہے، مسلمین ہے سب،
مع سلیمان مانا سلیمان کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کی. تابیداری کس کے کرو گی؟ اللہ تعالیٰ کے. تو اسلام اللہ کی تابیداری کا نام ہے. یہاں بھی بعض نے الٹا سیدھا قصے نقل کی کہ سلیمان علیہ السلام کا ارادہ اس سے شادی کا تھا، تو جنات نے کہا کہ اس سے شادی نہ کرو، اس کے پنڈلیوں پر تو گدھے کے بال ہے، برے برے بال ہے، ڈرانے کے لیے. تو سلیمان نے شیش محل بنایا کہ پنڈلیوں کا جائزہ لے اور کہ اس پر بال ہے کہ نہیں. تو یہ کیسے فضول قصہ ہے ایک نبی کے خلاف. تو عام بادشاہ تو نہیں تھا، نہ خواہش پرست ہے وہ. تو لوگوں نے اس کے بدنام کرنے کی کوشش کی اس کے پنڈلیوں کے بال لے کے، بلکہ وہ یہ سمجھانا تھا اس عورت کو کہ جیسے تم یہاں پانی پر دھوکا کھا گئے، یہ شیشہ ہے اور آپ نے پانی سمجھا، یہ آپ کی بیوقوفی ہے. تو ایسے سورج بھی ایک چمک ہے، وہ معبود نہیں، معبود تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لیے وہ عورت خود کہنے لگی ظلم تو نفسی. واقعی محل کو دیکھ کے پھر سمجھ گئی کہ میں ظلم کرتے رہی، میں نے جس کو خدا سمجھا وہ خدا نہ تھا، خدا تو الگ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اب یہ دو واقعی اس کے ساتھ کہ سلامتی اللہ کی طرف سے. ہم نے بھیجا سمود کے طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام، بندگی اللہ کے کرو. بس وہ دو فرقے یختصمون جھگڑ رہے تھے. قال کہا صالح علیہ السلام نے، میرے قوم تم کیوں جلدی مانگتے ہو بالسیئہ عذاب قبل الحسن، راحت سے پہلے بخشش کیوں نہیں مانگتے ہو کہ تم پر رحم ہو. شرک سے توبہ کرو، بخشش مانگو، یہ سبب رحمت ہے. تو ان دنوں میں بارش نہ تھا، قحط سالی تھی. انہوں نے کہا طیرنا بک وبمن معک، ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھے اور جو تیرے ساتھ ہے. جب سے تم نے یہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں شروع کی بارش نہیں. کہا صالح علیہ السلام نے طائرکم، تمہارا نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، یعنی شر یہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ تمہیں شر دے یا خیر، بلکہ تم ایک قوم ہو تفتنون کے آزمائش میں پڑے ہو، یا تفتنون عذاب والے ہو تو عذاب ملے گا. وکان فی المدینہ، مدائن صالح میں اس شہر میں 9 رہتے، 9 قبیلے تھے یا 9 بدماش، فساد کرتے تھے زمین میں، اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، آپس میں کہا، 9 نے قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام، لنبیتنہ، کہ ہم رات کو حملہ کریں گے صالح پر، واہلہ، اور ان کے گھر والوں پر، رات کو جا کے قتل کریں گے. پھر کہیں گے لیولیہ، اب ان کے رشتہ داروں سے، ما شہدنا مہلک اہلی، کہ ہم حاضر نہ تھے ان کے اہل کے ہلاکت کے لیے، یعنی جھوٹ بھی نہیں آئے گا. ہم کہیں گے ہم تو اہل کے قتل کے لیے نہیں آئے تھے، تو واقعی ہمارا ارادہ تو اہل کے قتل کا نہ تھا، اور یقیناً ہم سچے ہوں گے. تو دیکھو نبی کے قتل کے پرواہ نہیں ہے، اور یہ کہ کئی جھوٹے نہ بن جائے. تو جھوٹ کو وہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے، اس لیے نبی سے کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی یہ بہت بڑا الزام تھا. تو ہم سچے بھی ہوں گے. ان کا خیال تھا کہ صالح تو باطل پر ہے، ہم حق پر ہے، ہمارے معبود ہمیں چھوڑ، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تھے، اللہ کے تابعدار سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں جھوٹے بھی نہ بن جائے اور بندہ بھی قتل ہو. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے چال چلایا ایک چال، اور ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہلاکت کا وقت ہے. دیکھو کیا انجام بنا ان کے چال کا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو تباہ کر دیا. وَقَوْمَهُمْ، اور ان کے قوم. تو پتہ چلا ان 9 پر الگ عذاب تھا اور قوم پر الگ عذاب ہے. حرف عطف سے پتہ چلا یہ ہے ان کے گھر خاویتاً، گرے پڑے بوجہ ان کے شرک ظلم کے. اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رہا. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ سورت کا دعویٰ، نجات دینے والے میں اللہ، ہم نے نجات دی مومنوں کو اور جو تھے متقین. دوسرا واقعہ، لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے کہا تم فاحشہ کے پاس آتے ہو حالانکہ انتم تبصرون، تم سمجھ رکھتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، فاحشہ کی تفصیل، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو خواہش پورے کرنے، بلکہ تم قوم ہو جاہل. قوم نے کوئی جواب نہ دیا مگر یہ کہ اخرجوا آل لوط، نکالو لوط کے تابعداروں کو اپنے گاؤں سے، اس لیے کہ یہ لوگ ہیں یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے ہیں. تو بلا آخر ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کی. قدرناها من الغابرین، ہم نے اس کے لیے تقدیر میں لکھا تھا کہ پیچھے رہنے والوں میں. ہم نے بارش برسائی ان پر خطرناک بارش. فساء مطر المنذرین، برا ثابت ہوا بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کا. قل الحمدللہ، اب پہلا بیان ختم
کہ سلامتی اللہ کے طرف سے ہے تو الحمدللہ، سلامتی دینے والا اللہ ہے، یہ حمد اللہ کے لیے۔ کس کو سلامتی دے گا؟ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ان بندوں کے لیے ہے جو اصطفیٰ، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ ایک یا اگلا بیان توحید کے دلائل شروع ہونے کو ہے تو پہلے خطبہ پڑھے الحمدللہ وسلام علی عباد شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ۔ اللہ خیر، ایک معنی اللہ بہتر ہے، یا یہ جو یہ لوگ شریف کہراتے ہیں تو اللہ سلامتی دینے میں اللہ بہتر ہے جو یہ شریف کہراتے ہیں، یا عبادت اللہ خیر، اللہ کی عبادت بہتر ہے یا ان کا جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یا نصرت اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہے یا جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جواب حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ خیر و اعلی و اجل، جب یہ ہو تو اللہ خیر تو جواب اللہ خیر و اعلی و اجل، اللہ بہتر ہے، اعلی ہے، سب سے بزرگ ہے۔ امن خلق، دلائل توحید 15۔ آیا ام بمانا بلکہ، امامن ہے اصل میں، آیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین بنائے اور جس نے اتارے اوپر سے بارش، فانبتنا، التفات متکلم کے طرف، ہم اگاتے ہیں اس کے سبب حدائق باغات، ذات بہجن، پر بہار، تر و تازہ باغات۔ نہیں ہے تمہارے بس میں کہ تم اگا دو شجرہ، ان کے درختے نہیں اگا سکتے ہو۔ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تو جواب لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ قوم ہے یعدلون، حد سے تجاوز کرنے والے۔ آیا وہ اللہ جس نے زمین بنایا قرار، وجعل چلایا خلالہا، ان کے بیچ میں انہارن، نہریں، اور بنائے زمین پر پہاڑ، اور دو دریاؤں کے درمیان حاجزن، پردہ بنایا۔ تو کیا الہ، کوئی اور الہ ہے اس کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ بنایا، وہی معبود ہے، کوئی دوسرا ہے؟ تو جواب لا، نہیں ہے کوئی، بلکہ اکثر لوگ پھر بھی علم نہیں رکھتے، پھر بھی جاہل بن جاتے ہیں۔ امن، آیا وہ اللہ یجیب المستر، جو قبول کرتے ہیں فریاد عرض کے، فریاد اذا دعاہ، جب وہ فریاد کرتا ہے، ویکشف السوء، اور دور کرتے ہیں اللہ تکلیف کو۔ اور اللہ نے بنایا تم کو زمین کے جانشین، کیا اور الہ ہے اس کے ساتھ؟ تو جواب لا الہ الا اللہ، لیکن بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ مصیبت ٹل گیا تو انسان بھول جاتا ہے نا، بہت کم تم یاد رکھتے ہو۔ امن، آیا وہ اللہ جو راستے دکھاتا ہے تمہیں بر اور بحر کے اندھیروں میں، ہوائیں بیچتا ہے خوشخبری دینے والے بارش سے پہلے۔ تو یہ کون ہے جو یہ برسا دے بارش؟ کوئی نہیں، بس اللہ ہی ہے، بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بلا کون ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق پہلی بار، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ زندگی دے گا۔ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ الہ مع اللہ، نہیں ہے لا الہ الا اللہ۔ کہہ دیجئے تم بھی تو پیش کرو برہانکم، اپنا کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو آسمان و زمین میں انسان کے حالات، بر و بحر کے حالات، بارش ہے، ہوائیں ہے، پودے ہے، درخت ہے، جو کچھ ہے یہ تو اللہ کے طرف سے ہے۔ تو تمہارا معبود اس نے کچھ کیا ہو وہ بتاؤ، کچھ نہیں۔ تو یہ ربوبیت کو الوہیت کے لیے دلائل بناتے، رب وہ ہے تو پھر الہ بھی وہ ہے۔ قل لا يعلم من فی السماوات، سورت کا دوسرا دعویٰ عالم الغیب اللہ ہے، تو کہہ دیجئے نہیں جانتا جو آسمان و زمین میں ہے غیب کو مگر صرف ایک اللہ۔ یا تو استثناء منقطع ہے، الا اللہ مانا اللہ جانتا ہے، تو استثناء منقطع، اور یا استثناء متصل ہے تو باعتبار تعلیق کے ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین والوں میں سے ہوتا تو پھر آسمان زمین والے غیب جانتے، تو نہیں جانتے، اللہ ان میں سے نہیں ہے۔ یا تعلیق ایسے بنا دے، اگر آسمان زمین والے غیب جانتے تو اللہ ان میں سے ہوتا، تو آسمان زمین والے غیب نہیں جانتا، اللہ ان میں سے نہیں۔ الا اللہ یہ مرفوع ہے، اور استثناء منقطع لغت بنی تمیم میں مرفوع ہو سکتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یا یہ بدل ہے من فی السماوات والارض، اور اس کے محل کے وجہ سے یہ مرفوع ہے، نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک، بلکہ ادارک ایک معنی تتابع قولہم، ان کی باتیں ایک جیسے ہے آخرت کے علم کے بارے میں، ان کا علم ایک ہو گیا آخرت کے بارے میں، پہلوں نے نہیں مانا تو یہ بھی نہیں مانتے آخرت۔ ادارک علمہم، یعنی ان کا علم ایک ہے آخرت کے بارے میں۔ دوسرا معنی تساقط علمہم،
ان کے علم نے جواب دیا ہے آخرت کے بارے میں. پوچھے آخرت کب آئے گا تو ان کا علم لا جواب ہے، جواب نہیں دے سکتا. بلکہ یہ شک میں پڑے ہیں قیامت سے، بلکہ اس سے اندھے پڑے ہیں. تخویفات کہتے ہیں کافر جب ہم مٹی ہو جائے ہمارے پرے کیا پھر نکالے جائیں گے؟ تو جواب لقد وعدنا، کافروں کا قول، یہ وعدے تھے ہمارے اور ہمارے بڑوں سے اس سے پہلے. یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں. اب بھی دہری لوگ، کمیونسٹ لوگ قیامت کو ایسے کہانیاں سمجھتے ہیں خود ساختہ. کہہ دیجئے چل پھرو زمین میں غور کے نظر سے دیکھو مجرمین کا کیا انجام بنا. غم مت کائیے ان پر، اور نہ ہو آپ تنگی میں اس سے یمکرون جو یہ لوگ مکر کرتے ہیں. تسلی آپ علیہ السلام کے لیے. کہتے ہیں قیامت کب آئے گا؟ تو جواب عسا ممکن ہے ان یکون کہ ہو قیامت یا عذاب ردف لکم. عسا ممکن ہے ان یکون کہ ہو ردف لکم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والا بعض الذی وہ عذاب جو تم جلدی مانگتے ہو. کیا ممکن کہ تم جا رہے ہو اور مجلس سے جا کے ہی پکڑے جاؤ تو عذاب تو تمہارے پیچھے آ رہا ہو. لیکن تیرا رب بہت فضل والا ہے لوگوں پر، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تاخیر عذاب اس وجہ سے نہیں کہ تم حقدار نہیں ہو، بلکہ تاخیر عذاب اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے. یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور ظاہر کرتے ہیں. نہیں ہے کوئی خفیہ چیز آسمان و زمین میں مگر سب لوح محفوظ میں. کتاب مبین اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں. یقیناً یہ ترغیب القرآن، یقیناً یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کے اکثر وہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو زیادہ باتیں بنی اسرائیل کا قرآن بتا دیتا ہے. یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. یقیناً آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے. وہ غالب ہے، علم والا ہے. تسلی توکل رکھو ایک اللہ پر. یقیناً اللہ تعالی، یقیناً آپ علی الحق المبین واضح حق پر ہے. چلو 5 منٹ تفریح کرو، جلدی آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. یہ تسلی آپ علیہ السلام کے لیے، اور ساتھ یہ کہ نقصان ان کے طرف سے ہے کہ یہ مردے ہے، بہرے ہے، تو آپ کی طرف سے نہیں. اور معنی یہ کہ جس طرح مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، اللہ سنانا چاہے تو الگ چیز ہے. بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے، اللہ سنانا چاہے تو الگ چیز ہے. تو ان کافروں کو ہدایت دینا اور قرآن ان کے سینوں میں اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے. آپ بس دعوت دیں ان کو. انکا یقیناً آپ لا تسمع، آپ سنا نہیں سکتے الموتى ان کافروں کو جو مردوں جیسے ہے. یہ آیات کا معنی یہ کہ کافروں کی تشبیہ ہے مردوں کے ساتھ. ان کافروں کو جو اموات جیسے ہے ان کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ان کافروں کو الصم جو بہرے ہے سنا نہیں سکتے الدعاء پکار جب وہ پھیر جائے مدبرین پیٹ کرتے ہوئے. پیٹ کر یعنی جب وہ سننا بھی نہ چاہے تو پھر کیسے سناؤ گے. اور آیت دلیل ہے نفی سما پر. اور جہاں احادیث میں ہے جن جن مقامات پر تو وہاں ثابت ہے. اور عام قانون قرآن نے کہا جن مقامات میں حدیث میں قریب بدر یا دوسرے احادیث تو وہاں ثابت ہے احادیث میں وہاں اللہ نے سنایا. اور عام قانون یہ ہے کہ نہیں سنا سکتے. اور جہاں اللہ سنانا چاہے تو الگ چیز، تو پتھر کو سنا سکتا ہے. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم. شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں قانون یہ ہے کہ لا تسمع الموتى. البتہ اس قانون سے مستثنیات بہت ہے، یعنی کئی مقامات احادیث میں ایسے ہے کہ وہاں سنانے کا ذکر ہے اور انہوں نے سنا ہے. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، نہیں ہے آپ بہاد راستہ دکھانے والا اندھوں کو عن ضلالتهم ان کے گمراہی سے نکال کر. ان تسمعوا آپ سنا نہیں سکتے، مگر سنا نہیں سکتے معنی فائدے کا سنانا مراد ہے.
نفس سے سنانا نہیں، ان تسمعوا آپ فائدہ نہیں دے سکتے مگر ان کو جو ہمارے آیتوں پر ایمان رکھے، پس وہ تابعدار ہوں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، یہ عذاب کا ذکر، جب واقع ہوگا فیصلہ عذاب ان پر، ہم نکال لائیں گے دابتن ایک دابہ زمین سے، ایک جاندار جو ان سے گفتگو کرے گا۔ یہ کب آئے گا؟ یہ جاندار کب نکل آئے گا؟ یہ تب کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لوگ چھوڑ دے، اور یہ تب کہ جب لوگوں پر وعظ اثر چھوڑ دے، علماء صلحاء ختم ہو جائے، کوئی حق بیان کرنے والا نہ ہو، تو پھر اللہ دابہ نکالے گا۔ پھر اس کے بارے میں کہ کوئی صفا سے نکل آئے گا، اور کچھ واقعات ہے تو کچھ احادیث میں ہے، بس صحیح ہے کہ اس کے پورے تفصیلات کا پتہ نہیں، نکل آئے گا تو پھر پتہ لگے گا۔ ان کا اجمالی ذکر بس قرآن میں ہے۔ ان الناس یقین، کیوں نکالیں گے ہم دابہ؟ اس لیے کہ لوگ آیتوں پر یقین نہیں کرتے، تو ہم ان کو سمجھانے کے لیے دابہ نکالیں گے، ایک معنی۔ یا وہ تکلمہم، باتیں کریں گے، یہ بات ہے کہ لوگ آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، تو پھر اس کی زبان سے لوگ مانیں گے، دابہ کی زبان سے مانیں گے، اور اب علماء کی زبان سے نہیں مانتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، تو دابہ کے مصداق میں بعض عمر فاروق یا کسی دوسرے حکمران کو ذکر کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دابہ الگ چیز ہے، اس سے انسان مراد نہیں، یہ الگ دابہ ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے جماعت، ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی تقسیم کی جائے گی، صف بصف ہوں گے۔ یہاں تک اذا جاؤ، جب آپ پہنچے تو اللہ کہے گا کذبتم بآیاتی، کیا تم لوگوں نے میرے آیتوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، تم نے اس پر احاطہ نہ کیا ازر علم، سمجھے نہ تھے آیتوں کو، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہ تھی، بس جھٹلاتے رہے۔ ام ماذا کنتم، ام بمعنی بلکہ، اگر یہ نہیں تو پھر کیا عمل کرتے تھے تم نے آیتوں کو جھٹلایا، اگر نہیں جھٹلایا تو پھر تم بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، مانا تو نہیں ہے۔ یا ام ماذا کنتم، یا کیا عمل کا اس کے سوا، جھٹلانے کے سوا اور کون سے اعمال کرتے تھے تم، تو جواب نہ دے سکیں گے، اس لیے کہ مجرم ہے۔ ووقع القول، ثابت ہو جائے گا فیصلہ عذاب کا ان پر، بوجہ ان کے، ہمارا جو فیصلہ ہے ہم دوزخ بھر دیں گے، تو وہ ان پر ثابت ہوگا۔ لا ينطقون، یہ جواب نہ دے سکیں گے۔ الم یروا، دلائل عقلیہ، یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو بنایا، تو مظلماً ساتھ ہے، رات کو ہم نے اندھیروں والا بنایا، کیوں؟ لیسکنوا فیہ، اور دن کو مبصراً روشن بنایا، کیوں؟ لینتشروا فیہ، کہ لوگ اس میں گھومے پھرے کام کرے۔ اس میں نشانیاں ہے ایمان والوں کے لیے۔ جس دن ینفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے، ففزع، تو گھبرا اٹھیں گے جو مخلوق آسمان و زمین میں ہے۔ تو یہ نفخ اولا ہے، صحیح ہے، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ کے ساتھ سب ختم، دوسرے مرتبہ پھر سب اٹھیں گے۔ تو جب پہلی بار سور پھونکے جائے تو اس دن گھبراہٹ ہوگی، جو آسمان و زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جن کے لیے اللہ چاہے۔ وہ کون ہے کہ گھبرانے سے محفوظ؟ وہ انبیاء ہوں گے، لیکن انبیاء اس وقت نہیں ہوں گے، تو مانا اگر ہو تو انبیاء محفوظ ہو، اور شہداء ہوں گے اگر شہداء ہو، علماء ہے، صالحین ہے، یا ملائک ہے، مختلف اقوال۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب اپنے رب کے پاس آئیں گے داخرین، تابعدار بن کر، اب تو نہیں مانتے، پھر عاجز بن کے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، یہ بڑے بڑے پہاڑ کا کیا ہوگا؟ تو جواب، تو سمجھے گا پہاڑ کو، تحسب، تَرَى الْجِبَالَ، تو دیکھے گا پہاڑ، تحسبُهَا، اس پر گمان کر کے، جامدتاً، کہ یہ جامد ہے، کڑے ہے، تم یہ سمجھو گے کہ یہ اپنے جگہ کڑے ہے، حالانکہ وہی تمر مر السحاب، وہ رواں ہوں گے بادلوں کے روانگی کی طرح۔ جیسے بادل کے چال ہے، بندہ کہتا ہے بادل ایک جگہ پر، حالانکہ وہ رواں ہے، ایسے یہ پہاڑ بھی ہوں گے۔ صنع اللہ الذی، فعل محذوف ہے، انظروا صنع اللہ، اے لوگو غور فکر کرو اللہ تعالیٰ کی صنعت میں، اس کے قدرت میں، کاریگری میں، اتقنا، کہ اس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، تو یہ مضبوط نظام اس نے بنایا، اس کے ختم کرنے پر قادر۔
یقیناً اللہ تمہارے اعمالوں سے خبیر ہے۔ من جاء بالحسنہ، یہ آخر میں قوانین اس دن کے، جو لے کے آیا بالحسنہ توحید کو، جو موحد بن کے آیا اللہ کا تابعدار، اس کے لیے ہے خیرن بہت بہتر، منہا من اجلیہ ہے، سببیہ یعنی بسبب توحید کے، یہ نہیں کہ توحید سے بہتر، تو توحید سے بہتر تو جنت نہیں ہے، تو جو توحید لے کے آیا اسے بہتر بدلہ ملے گا، منہا اس حسنہ کی وجہ سے، وہم اور یہ لوگ من فزع یومئذ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ جو سیئہ لے کے آیا شرک کفر، فکبت وجوہہم تو اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے دوزخ میں، حل تجزون ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر، بلکہ یہ ان کے ظلم کا بدلہ ہے، تجھے بدلہ نہیں ملے گا مگر جو تم نے اعمال کی۔ آخر میں آداب، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اے لوگو تم مانو یا نہ مانو، مجھے تو حکم ہے کہ میں بندگی کرو اس شہر کے رب کا، الذی وہ رب حرمہا کہ اس نے عزت بخشی اس شہر کو، جس نے حرم کو عزت دی، مکے کو عزت دی، مجھے اس کی بندگی کا حکم ہے، اس کے لیے ہے ہر چیز، مجھے حکم ہے کہ میں مسلمین میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُو یعنی امرت ان اتلو القرآن، مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کے تلاوت کروں، تلاوت مانا دعوت قرآن کے ذریعے دو، پڑھ کے سنا دو لوگوں کو قرآن۔ فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت حاصل کی، فمن اہتدی مسائل صورت کے ساتھ، یعنی صورت میں جو عالم الغیب اللہ ہے، سلامتی دینے والا اللہ ہے، اور قوم لوط قوم صالح کے برے اعمالوں سے منع ہے، تو جو صورت کو سمجھا اور اس سے ہدایت پایا تو اس نے ہدایت اپنے نفس کے لیے حاصل کی، جو گمراہ ہوا تو بس میں تو منذرین میں سے ہوں۔ وقل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، سلامتی دینے والا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، تو کہیے الحمدللہ، سیوریکم اللہ ان قریب دکھا دیں گے تمہیں اپنے قدرت کے مزید دلائل، آسمان و زمین میں روز ناشنا دلائل دیکھو گے، فتعرفونہا تم سمجھ جاؤ گے ان دلائل کو، تمہارا رب بے خبر نہیں تمہارے اعمال سے، تم صورت پہ عمل کرو یا نہ، تمہارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے۔ تو یہ آخر میں تنبیہ پر صورت کا اختتام ہے۔